لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس ہو رہی ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے۔ کل شروع کے جو افتتاحی سیشن تھا اس میں کچھ کافی دھواں دار تقریریں ہوئیں اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ اس معاشرے میں جو گھٹن کا باعث بن رہی تھیں، ان پر اظہار خیال ہوا اور وہ بہت خوب ہوا۔ آج کے دن دو تقاریر جو ہے وہ سننے کا اتفاق ہوا، ایک پیپلز پارٹی کی قمر زمان کائرہ اور دوسرا شاہد خاقان عباسی، جو کہ مسلم لیگ نواز کے نواز شریف کے بعد وزیر اعظم بھی بنے، ان کی تھی۔ تو جب دونوں تقاریر کو آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے لوگ کس کس مسند پر بیٹھے اور انہوں نے کس طریقے سے اپنی یعنی جو ان کی لمیٹیشنز تھیں وہ کتنی برے طریقے سے عیاں ہو رہی ہیں۔ تو قمر زمان کائرہ کی تقریر پر تو بعد میں آتے ہیں، پہلے شاید خاقان عباسی صاحب کی تقریر جو ہے اس میں انہوں نے اپنی تقریر کے شروع میں کہا کہ نواز شریف کو جن دو کیسز میں سزا ہوئی ہے، کیا آیا وہ دو کیسز کسی بھی کورٹ میں ریفرنس کے طور پر، کیونکہ اکثر و بیشتر جب بھی کوئی نیا مقدمہ آتا ہے تو کسی پرانے مقدمے کا ریفرنس دیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آیا یہ کہیں ریفرنس دیے جا سکتے ہیں جو سپریم کورٹ نے نواز شریف کے اگینسٹ دو فیصلے دیے اور جس میں ان کو سزا ہوئی۔ تو شاید خاقان عباسی صاحب کے لیے ہے کہ اگر وہ ریفرنس نہیں دیے جا سکتے ہیں کیونکہ ان میں بھی کئی انہیرنٹ پرابلمز ہیں، تو جو نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں فرمایا اور پھر اس کے بعد وہ قطری خط لے آئے، تو کیا آیا یہ بھی کہیں پر دنیا کے کسی فورم پر ایز ریفرنس استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ اتنی بنیادی بات جو ہے وہ خاقان عباسی صاحب اس میں تلاش نہیں کر سکے کہ جیسے ان کے لیڈر کی گفتگو اور ان کے لیڈر کے بیانات دنیا میں کہیں بھی ریفرنس کے طور پر شائستگی سے پیش نہیں کیے جا سکتے ہیں، تو اسی طرح ان کورٹس کے بھی فیصلے پیش نہیں کیے جا سکتے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح کی ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بائی پروڈکٹس ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے اس ملک پر کئی دفعہ حکومت کی، اور انہوں نے جو سسٹم یہاں پر انٹروڈیوس کروایا اس سسٹم کی پیداوار ہیں یہ ججز۔ اب وہ سسٹم کتنا شفاف ہے، کتنا وہ اعلیٰ ہے، کتنا وہ عرفہ ہے، یہ نواز شریف صاحب کی ساری خوبیاں ریفلیکٹ ہو کے عدالت میں آ جاتی ہیں، لیکن کسی عدالت نے نواز شریف کو نہیں بنایا۔ نواز شریف جو ہیں وہ بذات طور پر خود کتنے بھی بڑے ایجنٹ رہے ہوں اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن وہ ان کی اپنی ذات ہے جس پر انہوں نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع۔ تو جناب یہ نواز شریف صاحب کی کوئی باتیں، کوئی یہ جو بھی اپنے بیماری کا بہانہ کر کے یہاں سے گئے ہیں، یہ بھی دنیا میں کہیں کوٹ کی جا سکتی ہے کہ جی کوئی مجرم ہو جس کو سزا ہو چکی ہے تو اس کو باہر علاج کی اجازت دے دیجیے؟ تو جناب یہ بھی جو ہے وہ کہیں کوٹ نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی نواز شریف کا ایک اپنا طریقہ ہے ہر چیز کو انوکھے انداز سے کرنے کا۔ تو یہ تو ان کی تقریر کے شروع کی ہوگی۔ بعد میں انہوں نے اپنی ساری تقریر جو ہے وہ نیب کے حوالے سے کی کہ نیب جو ہے وہ نہ تو کسی جج کو پوچھ سکتا ہے، نہ کسی فوجی کو پوچھ سکتا ہے، نہ کسی بیوروکریٹ کو پوچھ سکتا ہے، صرف یہ پولیٹیشنز کے لیے۔ تو جناب جب آپ کے عقل سلیم نواز شریف صاحب حکومت کر رہے تھے، اور ایون وہ اپوزیشن میں بھی تھے جب اس سے پہلے مشرف کے بعد یہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، تو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ نیب کے قوانین جو ہیں وہ ان کو بدلا دیا جائے، آپ ساتھ دیں حکومت کا۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے نا اس وقت چبارے پہ چڑھ گئے تھے کہ نہیں 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 یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ کا میمو گیٹ چل رہا ہے تو آپ کا یہ ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ یہ نیب کے قوانین کے اندر ترمیم کرنا چاہتے ہیں، آپ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ کی اب چیخیں نکل گئی ہیں تو یہ وہی ہے جس کی آپ نے خود غلطی کی ہے۔ آپ دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ نیب جو ہے نا وہ مشرف نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ پالیٹیشنز کو نیب جو ہے وہ غیر اخلاقی طور پر، یہ غیر قانونی طور پر ان کو تنگ کرتی ہے اور ان کو جو ہے لوٹا بناتی ہے۔ یہ آپ کی تقریر کا یہی موضوع ہے نا۔ تو جناب آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نیب کے قانون کو ترمیم کرنے میں آپ نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا تھا جب مشرف کے بعد کی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی۔ تو اس میں قصوروار کون ہے؟ اس میں نیب قصوروار ہے یا اس میں مشرف جس نے یہ قانون انٹروڈیوس کروایا تھا لوگوں کی آرم ٹویسٹ کرنے کے لیے، وہ ذمہ دار ہے؟ جناب آپ خود ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ اس کے تلافی کا کام نہیں کرتے ہیں جو خرابیاں ہوں،
آپ دوسرے کو سکریو کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ابھی قانون ادھر ہی رہنا چاہیے کیونکہ کل ہمیں موقع ملے گا ہم دوسرے کی آرم ٹوسٹ کریں گے. جیسے ایٹ پریزنٹ آپ نے خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنی ترامیم جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کو یعنی ایٹ پریزنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کو دی تو ان کے منسٹر نے کہا کہ یہ این آر او ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو کل اگر عمران خان یہ کہے کہ یہ نیب جو ہے یہ مجھے تنگ کرتا ہے یا اس کے وزیر جس وقت ہیں وہ کہیں کہ نیب جو ہے وہ ہمیں اب چھوڑتا نہیں ہے تو پھر اس میں قصور جو ہے وہ نیب کا ہوگا یا اس وزیر اعظم کا ایٹ پریزنٹ اور ان کی گورنمنٹ کا ہے کہ جو کسی سے یعنی ان قوانین میں ترمیم کے لیے بات چیت کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو اپوزیشن سے بات ہی کرنے کو تیار نہیں. تو کل جب یہ پکڑے جائیں گے تو پھر یہ بھی اپنی غلطیوں کے اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں گے جیسا کہ آپ کی مسلم لیگ نواز اپنے ان تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہے جو اس نے اپنے ادوار میں کیے. کہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو بھرنا پڑتا ہے. نواز شریف صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو ایک شہر سے دوسرے شہر عدالتوں کے چکر لگوائے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف اور ان کے بقایا بھائی اور ان کے آگے بچے یہ سب عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. تو یہ تو اب پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا ہے تو آپ کو وہی کرنی آ گئی ہے جو آپ دوسروں کے لیے کرتے رہے. اب کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں جج نے فلاں جج سے کہا اور ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا. تو جناب آپ کے تو جسٹس عبدالقیوم صاحب کی آپ کے احتساب کے جو چیف تھے سیف الرحمان ان کے ساتھ ان کی تو ٹیپ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہو گئی جس میں سیف الرحمان انسٹرکٹ کر رہے تھے جسٹس عبدالقیوم کو کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اس طرح سے اتنی لمبی یہ والی سزائیں دیں. یعنی آپ نے تو سزائیں بھی باقاعدہ پوری ڈکٹیٹ کروائیں. تو پھر وہ جب وہ ٹیپ آ گئی تو صاف ظاہر پھر وہ اگلی عدالت میں چیلنج ہوا کہ یہ تو جج کو جناب یہ جو ان کے چیف تھے احتساب الرحمان جن کو کہا گیا سیف الرحمان کو کہ یہ تو ان کی انسٹرکشنز ہیں. تو پھر وہ کورٹ نے سزائیں سیٹ اسائڈ کر دی. تو جناب جو آپ نے بویا ہے آپ وہ کاٹ رہے ہیں اور آپ کی ساری تقریر جو ہے وہ ذاتیات پر مبنی تھی کیونکہ یہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس جو ہے یہ ملک کے مسائل کے بارے میں ہے. قمر زمان کائرہ کی تقریر شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیں اگر اس نے کسی ذاتی چیز کا ذکر کیا اس نے اپنے معاشرے کی ناہمواریوں کا ذکر کیا کہ آپ پہلے تو یعنی قمر زمان کائرہ کا یہ تھا کہ آپ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں کہ جی قانون پر اور انصاف پر عمل کیا جائے. جب آپ کی لیڈرشپ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے اور آپ کی اس سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے آپ ججز کو کہتے ہیں کہ وہ انصاف کریں تو ججز جن طریقوں سے آپ لگاتے ہیں جو آپ یہاں پہ سسٹم آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے وہ اسی کی بیس پر آتے ہیں. تو آپ اس کے اندر اپنی تکنیکی خرابیاں دیکھیے پھر آپ معاشرے میں تنزلی اور زوال کا اندازہ لگائیے کہ معاشرہ کس حد تک زوال پذیر ہو چکا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جو لوگ پالیٹکس سے آؤٹ ہیں ان کے اوپر آپ کی جو ہے وہ کہیں پر کوئی اخلاقی اقدار اور آپ کے جو علمی اقدار ہیں وہ تو کہیں اپلائی ہی نہیں ہوتی. تو وہ ساری تقریر آپ ان کی سنیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک پولیٹیکل مائنڈ کی اور ایک ٹھپے لگانے والی مائنڈ کی معذرت کے ساتھ جناب عباسی صاحب خاقان عباسی ان کے والد صاحب بھی پولیٹیشنز تھے جو کہ جنرل ضیاء کے دور میں غیر منتخب اسمبلی میں آئے اور پھر اوجڑی کیمپ کا وہ ایک واقعہ ہوا جس نے میزائل پڑے تو وہ اسلام آباد کے بلو ایریا میں ان کی گاڑی پر جا کے وہ میزائل لگا اور وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی. تو پولیٹیکل فیملی تو ہے ان کی. تو آپ یہ دو تقریر ہی سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الفاظ کے چناؤ اور موضوع کے اعتبار سے کون سے لوگ جو ہیں وہ بہتر اپنی معاشرے کی ریفلیکشن کرتے ہیں اور کون سے لوگ جو ہے وہ سوچ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کو کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور کس طرح کے لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں. معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے اور عاصمہ جہانگیر کانفرنس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بحث مباحثے کا آغاز ہو لوگ گفتگو کریں اور سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں پر تو اس چیز کا فقدان ہی ہو گیا کہ کہیں پر کوئی بحث نہیں ہوتی
کہیں پر آپ لوگوں کے درمیان موضوعات پر جو ہے وہ تبادلہ خیال نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ کھانے پر تبادلہ خیال ہوتا ہے کہ کون سی ڈش کھائی جائے اور کیسے کھائی جائے، کون سا مال جو ہے وہ کیسے بنایا جائے۔ تو جب خیالات اور یعنی علم و ادب جب انسانوں کی زندگیوں سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اب ملتے ہیں کسی آنے والے نئے ابھرتے ہوئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔